توہین ملاحظہ کریں. یہی البرائن القاطیہ، برائن القاطیہ کا صفحہ 63. خلیل احمد امبیٹوی صاحب جو استاد ہے مولانا اسماعیل کاندھیلوی بانی تبلیغی جماعت کے، کہتے ہیں مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے. یعنی دیوبند کا جو مدرسہ ہے جہاں کے طاہر گیابی پڑے ہوئے ہیں اور بھی ترم خائن کے پڑے ہوئے ہیں، اس کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے. صدہا عالم، کئی سو عالم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا، ایک کثیر جماعت کو گمراہی سے اور اندھیروں سے نکالا. یہی سبب ہے کہ ایک صالح، ایک نیک آدمی فقر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے. کہتے یہی وجہ ہے کہ ایک نیک بزرگ اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت سے فیض یاب ہوئے، مشرف ہوئے. تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ رسول اللہ نے وہ بزرگ سے خواب میں اردو میں بات چیت کی تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو یہ اردو کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں، آپ تو عرب کے رہنے والے ہیں، عربی بولتے اردو کیسے بولنے لگے؟ فرمایا رسول اللہ نے کہا جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. پھر آگے لکھتے سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا. یعنی رسول اللہ اردو سیکھنے کہاں ہے؟ دیوبند. اردو کس نے سکھایا رسول کو؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، علماء دیوبند نے. جب سے علماء دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا تب سے ہم کو یہ زبان آ گئی. اللہ کی مار ایسی پڑی جس عبارت میں رسول کو اردو سکھانے کا دعویٰ کیا اسی عبارت میں ان کی اردو بگڑ گئی. جو اردو داں ہے وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ آ گئی مؤنث ہے اور کلام مذکر ہے. کلام آ گیا ہونا چاہیے، آ گئی ہو گیا ہے. یعنی ان کی اپنی اردو کلام جو مذکر ہے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ لا رہے ہیں آگے. تو ان کی اپنی اردو کے ٹھکانے نہیں اور یہ رسول اللہ کو اردو سکھا رہے ہیں. تو رسول اللہ کہتے ہیں جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا، جب سے ہم ان کے ساتھ آنے بیٹھنے اٹھنے لگے، ہم نے ان سے اردو زبان سیکھ لی. معاذ اللہ. مگر عقیدے کا دوگلا پن دیکھے. ایک کتاب تقویۃ الایمان اٹھائیے، اس میں صفحہ 100 پر لکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. تو وہاں نبی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں جب نبی کی عظمت کی بات آتی ہے. جب سنی یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، جب سنی رسول اللہ سے امداد طلب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارے رسول سے مانگو مت، رسول کو آواز مت دو، رسول تو مر کر مٹی میں مل گئے. مگر جب علماء دیوبند کا مقام بتانا ہو، جب مدرسے دیوبند کا مقام بتانا ہو تو نبی زندہ بھی ہو جاتے ہیں، دیوبند آ کے اردو بھی سیکھنے لگ جاتے ہیں. معاذ اللہ. آگے انشاءاللہ. اب میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں 2-3 بات، پھر آگے میں بات اسپیڈ سے بڑھاؤں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اردو تو جانے دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عالم یہ ہے. ایک مرتبہ آپ نے چند صحابہ کو جمع کیا، ارشاد فرمایا میرے فلاں صحابی تم فلاں ملک کی طرف جاؤ، تبلیغ کرو، دین اسلام پھیلاؤ. اے فلاں صحابی تم فلاں دین ملک کی طرف جاؤ، اے فلاں صحابی تم فلاں ملک کی طرف جاؤ. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ جن ملکوں کی طرف آپ ہمیں بھیج رہے ہیں وہاں کی زبانیں مختلف ہیں، ہماری زبانیں الگ ہیں، ہم اپنی زبان ان کو سمجھا نہیں سکتے، وہ ہماری زبان سمجھ نہیں سکتے. اللہ کے نبی ہم کیسے وہاں جا کے تبلیغ کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے کل تم نماز فجر میرے پیچھے پڑھو اور اس حال میں مسجد نبوی میں آنا کہ تم سفر کے لیے تیار ہو. صحابہ کرام گئے، انہوں نے اسباب مہیا کیے، اونٹ اور گھوڑوں کو باہر کیا، اس کے بعد اثاثہ لیا، مسجد نبوی میں آئے، گھوڑوں کو باہر باندھ دیا، نماز فجر رسول کی ابتدا میں ادا کی، سرکار باہر تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے فلاں صحابی بتاؤ کہاں میں نے تمہیں بھیجنے کی بات کی تھی؟ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے یمن جانے کا حکم ہوا ہے. تمہیں کہا یا رسول اللہ روم جانے کا حکم ہوا ہے، مجھے مصر جانے کا حکم ہوا ہے، مجھے فلاں ملک کی طرف جانے کا حکم ہوا ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب نکالا اور ہر صحابی کے منہ میں ڈالتے تھے، جس کے منہ میں لعاب جاتا اس کو اس ملک کی زبان آ جاتی تھی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تو ہمارا نبی وہ ہے. اب تھوڑے نعرے کم کریں، وقت کم ہے میرے پاس، باتیں زیادہ ہے. ہمارا نبی وہ جو لعاب دے دے تو زبان عطا کر دے، جس کا سکھانے والا پروردگار الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. مگر اردو سکھانے کے لیے دیوبند بلا رہے ہیں نبی کو. بدبخت
اور اس کے بعد بھی ان کی توحید بچی ہے, رسالت کا ان کا جو ہے احترام بچا ہوا ہے. اور آگے آئیے, رسول اللہ جاتے ہیں, صحابہ اکرام موجود ہے. ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے, اونٹ جس کو دیکھتا ہے کاٹنے کو دوڑتا ہے, کھانے کو دوڑتا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ دیوانہ ہو گیا, اللہ کے نبی اس کے قریب مت جائیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے مسکراتے ہوئے, میرے صحابیوں مجھے جانے دو, دنیا کی ہر چیز, جانور ہو یا چرند ہو یا پرند ہو, حیوانات ہو یا نباتات ہو, ہر کوئی جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. سوائے شریر انسانوں کے اور شریر جناتوں کے, یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گا. راوی حدیث کہتے اللہ کے نبی گئے, اونٹ کے قریب پہنچے, اپنا دست مبارک, اپنا ہاتھ مبارک اس کی پیشانی پہ سہلانے لگے. اونٹ فرما برداروں کی طرح جھکا اور آپ کے قدم نازمین کو چاٹنے لگا. پھر اونٹ نے اپنے قریب, آپ کے کان کے قریب اپنے منہ کو لایا, کچھ آوازیں نکالی, کچھ اپنی آواز میں اس نے کہا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھتے, یا رسول اللہ میں ہوں اس اونٹ کا مالک. فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے, یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں دیوانہ نہیں ہوں, میں پاگل نہیں ہوں, میں مجنون نہیں ہوں, میں کاٹتا نہیں ہوں کسی کو بلا وجہ. معاملہ یہ ہے کہ جب میں جوان تھا انہوں نے مجھ پر بوجھ لا دے, مجھے سفروں میں لے جاتے, مجھ پر بوجھ ڈھوتے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ گھر میں کاٹنے کی فکر میں ہے, کہہ رہے تھے کہ کاٹ کے کھا جاؤ, تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے پاگل پن کا سونگ رچا رکھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اونٹ سچ کہہ رہا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے سچ کہا, کل میرا بیٹا کہہ رہا تھا, کچھ دنوں پہلے میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ابا جان اب یہ اونٹ بوڑھا ہو گیا ہے, بوجھ نہیں اٹھا سکتا, کاٹ پیٹ کے کھا پی کے صاف کرو. اسی دن سے اس نے پاگل پن کا سونگ رچا لیا, تب سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ جو جاتا ہے تو یہ کاٹ کھاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زندہ رہنا چاہتا ہے, یہ زندگی کو پسند کرتا ہے. اے میرے صحابی کہے تو میں تجھے اس کی قیمت دے دوں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ویسے بھی ہمارے کام کا نہیں ہے, ہم آپ کو تحفتاً نظر کرتے ہیں. سرکار کو انہوں نے ہبا کر دیا. اللہ کے نبی نے اس کی لگام پکڑی, فرمایا اے اونٹ جا تو آزاد ہے, جنگل میں جا, کوئی جانور تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گا, جو چاہے چر, جو کھانا ہے کھا, تو آزاد ہے. راوی حدیث صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے کان کے قریب پھر اونٹ نے آواز نکالی, پھر منہ کو لایا, کچھ جملے کہے, اونٹ کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے اور رسول اللہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے, رسول بھی رونے لگے. صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ اس نے ایسا کیا کہہ دیا جس کے سبب آپ رو رہے ہیں؟ یہ بھی رو رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے آزاد کیا ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ آپ کی امت کو گناہوں سے آزاد کر دے, جہنم سے آزاد کر دے. یہ اونٹ ہے جو نبی سے کلام کر رہے ہیں. نبی اونٹوں کی بھی بات جانتے ہیں, جانوروں کی بھی بات جانتے ہیں, اور یہی نہیں نبی بات جانتے ہیں. یہ کمال نہیں ہے. اب میں رخ بدل رہا ہوں, کسی کی زبان جاننا کمال نہیں, کسی کی بولی جاننا کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ بے زبانوں کو زبان عطا کر دینا. اور میرا رسول وہ جو بے زبانوں کو زبان عطا کرتا ہے. یقین نہیں آتا اپنے جد اعلیٰ ابو جہل سے پوچھو, تمہارا جد اعلیٰ کنکریاں لایا تھا نبی کے پاس, محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی نے کہا کمال یہ نہیں ہے کہ میں یہ بتا دوں تیرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں, کمال نبوت کا یہ ہے کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود کہے کہ میں کیا ہوں. اس نے جیسی مٹھی کھولی کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو ہمارا نبی تو ایسا زبان کا جاننے والا, اور ایسا اللہ نے پڑھایا, محبوب میں نے تجھے پڑھایا, تو پوری کائنات کو پڑھائیں گا, سارے کائنات کا معلم بنا کر بھیجا, اور ایسا معلم کہ بے زبانوں کو بھی تو پڑھاتے ہوئے اور بلواتے ہوئے نظر آئیں گا. مگر ان بدبختوں کا عقیدہ دیکھیں آپ, رسول اردو سیکھنے دیوبند آئے. اور یہی نہیں, بدبختی کا عالم یہ ہے, یہ سنے